سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے 2-3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور سراج تو ہی بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہی بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، گرے بھٹکتا نہ پائے رستا، گرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور تم ہی کو مانا تم ہی کو جانا تم ہی کو سب کا امام مانا، تم ہی کو مانا تم ہی کو جانا تم ہی کو سب کا امام مانا، ملا نہ کوئی ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور آج جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں، شرک کا نام دیتے ہیں، ایک شعر کہ جو تیری تقلید شرک ہوتی، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاری بخاریوں
بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا پیارا مہینہ ہم پر آپ پر سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے کی بابرکت رات جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو آگے اس کے تعلق سے گفتگو ہوں گی کہ اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں، کیا خاصیت اور کیا فضیلتیں ہیں، اور کیا کیا ذکر و اذکار اوراد و وظائف اور کیا کیا دعائیں اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو ضرور بات ہوں گی۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں نے سوچا کہ امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں بلکہ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں کسی نہ کسی بزرگ کے وصال یا پھر ان کے پیدائش کی گھڑی ضرور آتی ہے، اور سب کا ذکر کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ان میں جو خاص چنیدہ جو جن کا ذکر، یوں تو سب کا ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن جن کے ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اشد ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ احسانات کچھ اللہ کے بندوں کے قوم مسلم پر ہمارے آپ کے اوپر ایسے ہیں کہ ایک سچا وفادار انسان کبھی بھی ان احسانوں کو فراموش نہیں کر سکتا، لہذا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کاموں کو، ان کے افعال کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں تک ایک بات بتائیں، پہنچائیں کہ آپ جن کے ماننے والے ہیں، جن سے وابستہ ہیں، ان کے اندر کیا کیا کمالات تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اسی مسجد میں بہت بار، آپ لوگ سنتے بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جن کی زندگی کا ہر شعبہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتے ہیں۔ آپ ان کے علم، ان کے فقہ، ان کے تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی بردباری، ان کا حلم، آپ ان کے جس بھی ایک خوبی کو لے لیں گے اس پر 1 دن کی 2 دن کی گفتگو آرام سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا ہر کردار اپنی جگہ پر آپ مثال ہے۔ اب ساری باتیں کم وقت میں بیان تو نہیں کی جا سکتی، کچھ باتیں میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے بھی 1-2 سوال کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تقلید ضروری کیوں ہے، اس لیے کہ سوال بہت ہوتا بھی ہے اور لوگ جواب بہت دیتے بھی ہیں۔ 1-2 سوال ہم بھی کر کے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہمارے ان سوالوں کا جواب ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے سنی لوگوں کو، بھولے بھائی لوگوں کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سے سوال کرتے ہیں
وہ کتنے پانی میں، ذرا ان سے بھی ہم پوچھ لیں۔ تو انشاءاللہ ایک دو سوال بھی رکھیں گے اور یہ اعلان بھی کریں گے کہ بھائی تم لوگ بڑا تقلید سے دور بھاگتے ہو، تو ان سوالوں کا ذرا جواب دے دینا اگر تمہارے پاس بن پڑ جائے۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے دو چار باتیں۔ حدیث پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش آنے کی خوشخبری و بشارت دی گئی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ہاں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ الگ الگ طریقے سے ہے، کسی میں دین کے حوالے سے، کسی میں ایمان کے حوالے سے، اور کسی میں علم کے حوالے سے ہے کہ آقا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ علم اگر ثریا تک بھی پہنچ جائے، علم اگر ثریا تک پہنچ جائے، ایمان اگر ثریا تک پہنچ جائے، دین اگر ثریا تک پہنچ جائے، اس لیے کہ تینوں باتوں کا ذکر ہے، کسی میں دین کے حوالے سے، کسی میں ایمان کے حوالے سے، اور کسی میں علم کے حوالے سے، تینوں باتیں ہیں، ہے نا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ دین اگر، ایمان اگر، علم اگر ثریا تک پہنچ جائے تو فارس کا ایک ایسا بندہ ہے کہ وہاں سے دین کو لے کر کے آئے گا۔ اور اس حدیث پاک کی تشریح میں، اس حدیث پاک کے حوالے سے امام شافعی کے مقلد، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ دین اگر ثریا تک پہنچ جائے تو وہاں سے فارس کا ایک انسان، ایک بندہ لے کر کے آئے گا دین کو، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام اعظم، توجہ ادھر دیجیے، آپ لوگ کو چھوڑیے ان کو بات کرنے کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ ایک چیز اور، دین جو ہے نا مدینے سے، مکے سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیلا۔ ایک چیز اور یہاں پر بیان کر کے آگے بڑھوں، وہ یہ کہ دیکھیں جب تک انبیاء اکرام دنیا میں آتے رہے، دین کا کام چلتا رہا، دین کا کام کرتے رہے، سرکار آخری نبی ہیں، اب سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو نبی کی نیابت یعنی نبی کے بعد خلیفہ بھی وہیں سے ہونا چاہیے جہاں انبیاء اکرام میں ان سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا وصال ہوا ہو۔ تو سرکار مدینے میں وصال فرمائے تو پہلے خلیفہ ابو بکر بنے، ابو بکر کے بعد وصال فرما گئے، دین کا کام ہوا، عمر فاروق بنے، عمر فاروق نے دین کا کام کیا، وصال فرما گئے، شہادت ہو گئی، عثمان غنی خلیفہ بنے۔ اس کے بعد عثمان غنی کے وصال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ مدینے میں بنے، لیکن آپ نے اپنا دارالحکومت مدینے کو نہیں بلکہ کوفہ کو بنایا، سبحان اللہ۔ کہاں بنایا؟ کوفہ کو بنایا۔ اب کوفہ گئے، اور جب کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اب اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد اب جو دین کا کام ہونے والا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں علماء سے ہونے والا ہے۔ تو کوفہ کی سرزمین پر، کیونکہ حضرت علی مدینے سے آ گئے، تو اب کوفہ کی سرزمین پر علی مرتضیٰ کے بعد دین کا کام کسی نہ کسی کے ذریعے سے تو ہونا تھا، تو اب علی مرتضیٰ کے بعد دین کا کام اللہ نے جس سے لیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک وجہ اور کہ حضرت علی مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی عنہ کریم کے حوالے سے آقا کریم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب علم کے شہر میں آنے کے لیے دروازے کی ضرورت، اور اب دروازہ مدینے میں نہیں بلکہ کوفہ میں ہے۔ اب دروازہ جو ہے وہ کوفہ میں ہے، اور وہاں سے علم کی خیرات بٹنے والی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا آپ کے والد حضرت ثابت کو لے کر کے علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور دعا فرماتے میرے اس بیٹے کے لیے۔ علی مرتضیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی، اور فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا، سبحان اللہ۔ تو اب ثابت کے گھرانے میں جو پیدا ہوئے نعمان، ثابت گھرانے کو پیدا ہوئے نعمان، جن کو ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب حنیفہ کہنے کی بھی دو وجہ علماء کرام نے بلکہ کئی سارے وجوہات بیان کیے۔ دو وجہ، ایک وجہ یہ کہ مسجد نبوی شریف میں آپ درس دیتے تھے، ایک روایت کوفہ میں آپ درس دیتے تھے، تو حال یہ تھا 400 دواتیں رکھی جاتی تھی، دوات کو حنیفہ کہتے تھے، دواتیں رکھی جاتی تھی، اس سے لوگ لکھتے تھے۔ امام اعظم کے اتنے شاگرد تھے کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک دوات طلب ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو ابو حنیفہ دوات کا باپ کہا گیا، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ دین حنیف کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے، ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین، فطین اور علم میں مہارت، بہت زیادہ عقل و دانائی، فراست، تفکر کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھرا ہوا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے سب جتنے بھی لوگ تھے سب کے علم کو ایک جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر سما دیا تھا، سبحان اللہ۔ بچپنے کا عالم ہے، کوفہ کی سرزمین میں بچپنے کا عالم ہے، مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم، ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم جو بھی پوچھو گے، سوال کرو گے، اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سارے بڑے بڑے علماء سر جھکائے خاموش ہے کہ بھائی واقعی ان کو بڑا علم ہے، کون ان سے سوال کرے گا؟ جو بھی سوال کرے گا چٹکیوں میں حل کر دیں گے، ان کے پاس جو ہے جوابوں کا ایسا لگتا ہے علم کا خزانہ ہے، جو بھی سوال کرو فوراً جواب ملتا ہے۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات ذرا ایسی ناگوار گزری کہ آپ نے یہ کہا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی پوچھو گے جواب دیا جائے گا۔ بچپنے کا عالم ہے، آپ نے کہا کہ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بچپنے کا بھی عالم ہے، حضور ایک سوال کرنا ہے، لوگوں نے بیٹھ جاؤ۔ ہاں اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کر رہا، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ نہیں، سوال کر رہے تو بچہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور ایک بات بتائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چونٹی نے کلام کیا تھا، قرآن مجید میں ہے سورہ نمل میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہ اے چونٹیوں میں سے چونٹی کی سردار نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھو سلیمان السلام کی فوج آ رہی ہے، ان کے سواریوں کے ٹاپوں کے نیچے تم کچل دیے جاؤ۔ ہاں چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے کہا تھا، چونٹی کے جو راجہ ہے، رانی جو بھی، اس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہاں پر ایک بات، جب چونٹی نے جملہ کہا تو قرآن میں ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، ایک روایت کے 30 میل کی دوری سے، 30 میل کی دوری سے یا 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا اور مسکرا دیا، سبحان اللہ۔ قرآن میں فتبسم ضاحکا من قولھا، تو مسکرائے لگے چونٹی کی آواز کو سن کے۔ ایک نبی اتنی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، اتنی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، اور چونٹی کے اندر بھی کیا کمال ہے، اتنی دوری سے دیکھ لے رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ چونٹی کو یہ بھی معلوم ہے
وہ جو فوج آ رہی ہے اس کا جو سردار ہے وہ وقت کا نبی ہے، سبحان اللہ۔ چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ وہ نبی کی فوج آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کچل لے گی، بلکہ کہا، قرآن مجید اس کے تعلق سے ہے کہ لا شعوری میں ان کی فوج ادھر ادھر گزرے گی، تم جب کچلے جاؤ گے لہذا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اللہ اکبر۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سوال کر رہے کہ حضور بتائیں وہ جو چونٹی سے ملاقات ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ جو بات ہوئی تھی، تو یہ بتائیں کہ وہ چونٹی نر تھا یا مادہ؟ ہاں، نر تھا یا مادہ؟ کیا تھی وہ؟ مطلب مؤنث یا مذکر؟ ہاں، کیا تھی وہ چونٹی؟ اب حالت خراب کہ بھائی چونٹی سے ملاقات تو ہوئی، لیکن چونٹی کے تعلق کیسے بتا پائیں کہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اب عالم یہ کہ حضرت قتادہ نے سوال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ لوگوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ سوال ہے جواب دیں، سب خاموش تھے، اس لیے کہ ان کے علم کا اثر لوگوں پر اتنا تھا کہ کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے سوال کرے۔ امام اعظم نے کہا کہ حضور بتائیں۔ اب حضرت قتادہ خاموش کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو حضرت قتادہ نے کہا کہ بچے اس سوال کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ امام اعظم کہتے ہیں ہاں اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ کہا کیا تھی؟ کہا وہ مادہ تھی۔ کہا کیسے؟ دلیل؟ تو آپ نے کہا قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا قرآن میں ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن میں قالت نملۃ، قالت کا ذکر آیا ہے، جب مرد کے لیے ہوتا تو قالا کا ذکر آتا، یہاں عورت کے لیے قالت کا ذکر آیا ہے۔ اس قالت سے پتہ چلتا ہے وہ چونٹی مادہ تھی۔ ابھی بچپنے کا عالم ہے مگر علم کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ۔ جس امام اعظم کے بچپنے کے علم کا یہ عالم ہو، اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے جوانی کا اور پھر آخر عمر کے علم کا عالم کیا ہوا، سبحان اللہ۔ ہاں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سے مراد ایسے لوگوں کا کہ آج سوال پر سوال کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا، صرف 7 حدیثیں یاد تھی۔ ہاں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، میں باتیں بہت کرتا ابھی، لیکن 5 منٹ کا وقت باقی ہے، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، بس 2-4 باتیں سن لیں پھر انشاءاللہ گفتگو ختم۔ وہ یہ کہ بہت سے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، 7 حدیثیں آتی، کسی نے کہا 5 حدیثیں آتی، اور نہ جانے کیا کیا تفرقہ باتیاں اور کیا کیا جو ہے چیزیں لوگ آج لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور بدعقیدگیت اتنی بڑھ جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہاں، کہہ رہے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ امام بخاری کو مانا جاتا ہے، لیکن امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد امام اعظم ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد ہیں امام اعظم، سبحان اللہ۔ ہاں، ان کو امام بخاری کو مانا جا رہا ہے۔ امام بخاری کے پاس جو ثلاثیات میں جو حدیثیں وارد جو آپ نے روایت کی ہیں، جن سے بھی روایت کی ہے، بلکہ 5 سے روایت کی ہے، 5 میں سے 4 امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد میں آتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ایک نفرت ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم بغیر تقلید کے ہم کامیاب ہیں۔ ہاں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے پڑ جائے۔ سوال بھی ہوتا ہے نا کہ تم محمد کو کیوں نہیں مانتے، امام اعظم کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں۔ مدینہ ہماری منزل ہے، مدینہ ہماری منزل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ یعنی حنفی مسلک یہ مدینہ جانے کا راستہ ہے۔ بغیر راستے کے آپ منزل تک نہیں جا سکتے، بھٹک جائیں گے۔ ہاں، بغیر راستے کے آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، بھٹک جائیں گے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک آپ ان راستوں سے نہیں گزریں گے، ان کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوں گے، آپ بھٹکے ہوئے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں بھائی آپ تقلید پہ تقلید کرے جا رہے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، کبھی امام اعظم کی، امام شافعی کی، مالک کی، حنبلی کی، غیر مقلد لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، ہے نا، غیر مقلد لوگ۔
کہتے ہیں بھائی ان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو مانیں۔ میں نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ اگر آپ بخاری کو پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ امام بخاری کی تقلید کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے نہیں لیا، آپ جو لے رہے ہیں امام بخاری سے لے رہے ہیں۔ بخاری بھی کسی سے لیا ہے، اس نے بھی کسی سے لیا ہے، اس نے بھی کسی سے لیا ہے، اس طریقے سے روایت بر روایت جو ہے سرکار کی بارگاہ تک ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے پھر جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے بس اس کو مانا جائے، اسی کو مانو۔ میں نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور اس کو بغیر تقلید کے، چیلنج ہے، بغیر تقلید کے کوئی بھی ملا اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج غیر مقلد پھر رہے ہیں نا، میرے پاس بھی آیا تھا 2 سال پہلے ایک لڑکا، وہ شعبان میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں کون سی حدیث میں ہے نا، شب معراج میں نمازیں پڑھتے ہیں یہ کون سی حدیث میں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے تو اس نمازوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے نا۔ جو چیز قرآن و حدیث میں رہے بس اسی کو مانا جائے گا۔ یہ سوال کرتے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ وقت ہو چلا ہے، بس 2-3 منٹ تو 2-4 باتیں سوال صرف بس، کیونکہ آج تقریر کرنے کا وقت ملا نہیں، جتنا وقت ہے اتنے وقت میں بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں رہے بس اس کو مانا جائے۔ ایک سوال یہ، جن ممالک میں کئی مہینوں تک سورج نہیں نکلتا، ان ممالک میں، ان ملکوں میں نماز کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ جن ملکوں میں سورج کئی مہینوں تک نہیں نکلتا، وہاں کے لوگ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ان پر نماز فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ اس کا مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے، اور اسے نہ آپ قرآن سے، نہ آپ اسے اقوال علماء سے بتائیں، نہ کسی علماء کے محدثین کے قول کو بتائیں، آپ قرآن و حدیث سے بتائیں کہ قرآن کے کس صفحے میں، کس پارے میں، اور حدیث کی کون سی کتاب میں ہے کہ جہاں پر سورج 1-2 مہینے تک نہ نکلے وہاں پر نماز کا یہ حکم ہے، یہ نماز پڑھی جائے۔ کسی بھی جو ہے حدیث سے آپ ثابت کر کے بتائیں، میں آپ کو مان جاؤں کہ ہاں واقعی آپ جو ہے صحیح معنوں میں سچے راستے پر ہیں۔ یہ چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں نہیں ملے گی، یہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے، جو تخریج کر کے نکالا ہے، اپنی علمی لیاقت و صلاحیت، خدا داد صلاحیت کے بنا پر آپ کو انہی علماء کے اقوال سے ملے گی۔ ہاں، وہاں بھی تو مسلمان بستے ہیں نا، جہاں پہ سورج نہیں نکلتا وہاں بھی تو مسلمان بستے ہیں نا، ان مسلمانوں کے نماز کا کیا حکم ہے؟ بتا سکتا کوئی غیر مقلد؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں یہ چیز، حدیث میں یہ چیز علماء بتائیں گے، سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے وقت کا مجتہد بنایا، فقیہ بنایا، جس کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا، انہوں نے قرآن و حدیث سے خداداد صلاحیتوں کے بنا پر نکالا، وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کون سی نماز پڑھی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی۔ ہاں، ایک چیز اور، مسجد نبوی شریف میں بلکہ مکہ مکرمہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، قرآن کی کون سی آیت، کون سی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تہجد کی اذان ہونی چاہیے؟ ہاں، نہیں بتا سکتے۔ ہاں، یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ بازیاں ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ بغیر تقلید کے، بغیر کسی کی پیروی کے تم صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے، بغیر کسی کی پیروی کے تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ یہاں سے ممبئی جاتے ہیں، آپ کو راستہ پتہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو پوچھتے ہیں نا، بغیر پوچھے ممبئی پہنچ جائیں گے؟ ہاں، ابل نے ہم گاڑی پہ جائیں گے تو گاڑی والے کا سہارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی تقریر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بتائے گا، لے جائے گی گاڑی، ٹرین لے کے جائے گا تو آپ جائیں گے، وہ نہ لے کے جائے تو جا بھی نہیں سکتے۔ تو پیروی تو ہوئی نا۔ ہاں، تم ان کی پیروی کو مانتے ہو،
مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی سے تم کتراتے ہو۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے فرمایا گیا 30 سال تک آپ مسلسل روزہ رکھے، سبحان اللہ، 30 سال تک مسلسل روزہ رکھا ہے آپ نے، اور 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن مکمل فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک رکعت میں پورا قرآن کتنے سال تک؟ 30 سال تک مکمل فرمایا آپ نے، سبحان اللہ۔ ایک رکعت نماز میں پورا قرآن مکمل کر، کتنی دیر تک ایک رکعت میں کھڑے رہتے، اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال نہ قرأت تھوڑی لمبی ہو جائے، قرأت 1 منٹ 2 منٹ لمبی ہو جائے قرأت اگر، تو حالم یہ کہ قرأت بڑی لمبی ہو گئی، آج ہمارے پاؤں دکھتے ہیں، گڑگے دکھتے ہیں، ہمارے حال خراب ہے نا۔ مگر وہ امام ہے، سبحان اللہ، وہ امام ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مکمل فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن تراویح کی نماز میں، اس طریقے سے آپ جو ہے ایک مہینے میں 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جہاں آپ کا وصال ہوا ہے اس جگہ میں آپ 7000 قرآن مکمل فرمائے، سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان کو کیا معلوم؟ جن کو ابھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، کیا بولوں میں، جملہ بھی بولتا ہوں تو عجیب لگتا ہے مجھے۔ جن کو ابھی دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، دین کے قاعدے قانون ہے کیا، جن کو اس کی خبر نہیں ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس اور غلط باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ امام اعظم وہ ہے کہ جن کے لیے دعا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ان بزرگوں کے دامنوں سے جڑیے، ان کے دامنوں سے، دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی زندگی کو دیکھیں کس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے، کیا علم، کیا بردباری اور کیا تقویٰ، کیا پرہیزگاری ان کے اندر تھی، انہیں چیزوں کو اپنائیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ایک اعلان یہ کہ کچھ لوگ تمل ناڈو سے آئے ہیں مسجد کے چندے کے سلسلے میں، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔